نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد، مجھ سے قبل ہمارے کاشف بھائی ماشاءاللہ جو آپ کو بتا رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اب دعا ہی کر لی جائے، کیونکہ ساری وہ باتیں جو میں نے بتانی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ صرف 2-4 باتیں میں مزید ایڈ کروں گا۔ پہلے تو معذرت کے ساتھ کہ میں بیٹھ گیا، حالانکہ وہ فرما رہے تھے کہ کھڑے ہو کر ہی کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ میرے پیٹ پر جو ہے وہ آبجیکشن وہ کرتے ہیں، آپ کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکل رہا ہے، اور میں ان سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو اندر دیکھیں گے۔ لیکن میں جمعہ بھی ایک دفعہ پڑھا رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور بڑے جوش و خروش سے ملے اور کہنے لگے کہ آپ پکے مولوی بن گئے۔ میں نے کہا شاید تقریر بہت زیادہ پسند آئی، سمجھ آئی، کیونکہ کسی کی جب تعریف کی جائے وہ خوش ہوتا ہے، فطری عمل ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی ان کو تقریر لگی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے آپ جب جوش میں آتے تھے تو آپ کا پیٹ بڑا ہلتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ ساری تقریر میرے پیٹ کو دیکھتے رہے، تو اس لیے بھی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کہیں گے جی آپ کا پیٹ ابھی تک اندر نہیں گیا۔ بہرحال دیکھیے، ہم جب بھی تقریر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارے کاشف بھائی نے ایک بات کہی کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی اچھے مقرر کو، اچھے اسپیکر کو ہم اسے اچھی طریقے سے واچ کریں، اس کے جو پوائنٹس وہ محنت کر کے لایا ہے تو وہ ہمیں فری میں مل گئے۔ وہ ساری آیتیں فری میں مل گئیں، وہ ساری حدیثیں فری میں مل گئیں، جو اس کے موضوع سے متعلق ہیں، وہ واقعہ جو اس کے موضوع سے متعلق ہے وہ بھی ہمیں بغیر محنت کے مل گیا۔ شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارے والد صاحب جانتے ہیں، یامین محمدی صاحب، علامہ یامین محمدی صاحب، یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور واقعتاً فی البدیہہ تقریر کرنے والا، یعنی بغیر تیاری کے۔ تیاری تو خیر ہر انسان کرتا ہے، بڑا خطیب بھی کرتا ہے، لیکن کسی بھی موقع پر کسی بھی موضوع پر بلوا لینا، ان کی اتنی تیاری ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ لاہور ہم جا رہے تھے سفر میں، تو وہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے اتنے اچھے خطیب اور اتنے اچھے مقرر آپ کیسے بنے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آس پاس ارد گرد ماحول میں کچھ ایسے خطیب ہوتے ہیں، کچھ ایسے عالم دین ہوتے ہیں جو اپنی تقریر کو بڑی تیاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کو فالو کریں، ان کی کیسٹیں سنیں اور ہم ان کی تقریریں سنیں اور ہم ان کی تقریروں کو من وعن اسی طریقے سے یاد کر لیں تو ہمارا بہت سارا کام جو بہت سارے دنوں میں، بہت سارے وقت میں ہوتا ہے، وہ ہم بہت ہی 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ جمع کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ کرتا ہوں، اچھے خطیب کو ہمیشہ چھوڑتا نہیں ہوں، اس کی تقریر، اس کی کوئی کتاب یا اس کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے میں اٹینڈ کرتا ہوں، اور اگر میں نہیں جا پاتا تو میں اس کی کیسٹ منگوا کر وہ سنتا ہوں، اور باقاعدہ اس کی میں ڈائری میں اس پوری تقریر کو نوٹ کرتا ہوں۔ تو میں بھی یہی کرتا ہوں۔ میں نے بھی کوئی اچھے مقرر جو ہوتے ہیں ان کی تقریر سن کر، اور اب تو خیر ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب میں نے ابتدا کی تو اسی طریقے سے کی کہ اچھے مقرر ہیں، ان کی تقریریں سنی، ان کو یاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک انداز پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر خود بخود۔ کسی کو کاپی کرتے 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 پھر انسان کا ایک اپنا اسٹائل، ایک اپنا انداز خود بخود بن جاتا ہے، اور پھر انسان کو اسے مسلسل فالو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کو صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی باڈی لینگویج اور اس کے حرکات و سکنات بھی تقریر کر رہے ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر چیز میں آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یہاں تک کہ تقریر کرنے میں بھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی کاندھے پر جو چادر ہوتی تھی وہ بار بار نیچے گر جاتی تھی، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آج ممبر ٹوٹ جائے گا اور اللہ کے رسول نیچے گر پڑیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی کوالٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ ساری چیزیں آپ نہ اپنائیں۔ آپ اگر، یہ تو ہم تقریر کی بات کر رہے ہیں نا، ایک گانے والا جب گانا گاتا ہے یا ایک ڈانس کرنے والا جب ڈانس کرتا ہے تو اگر اس کی طرف بھی دیکھیں وہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے اور ہر آدمی اس کو دیکھنے کی طرف مجبور ہوتا ہے، وہ دائیں طرف نکلتا ہے تو دائیں طرف، بائیں طرف نکلتا ہے تو بائیں طرف، اس کی حرکات و سکنات کو، اور وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ ایک گانا گانے والا جب گانا گانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، جب ڈانس کرنے والا وہ میوزک کی اس تھاپ پر، تھاپ بولتے ہیں یہ کیا، اس کے اوپر وہ ڈانس کرتا ہے اور اس میوزک پر وہ ڈانس کرتا ہے اور اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، تو وہ ایک گانا گانے والا بھی محتاج ہے اور وہ پوری تیاری کر کے آتا ہے۔ تو ہمیں بھی تقریر کو ایسے ہی نہیں کہ ہم نے کوئی موضوع اٹھایا اور ہم آ گئے تقریر کرنے کے لیے، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی اور ہمارے کاشف بھائی نے وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو بتائی کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ایک آیت کی تو آپ نے تیاری کرنی ہے جو پہلے آپ نے، اور ایک خطبہ جو آپ شروع میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑے اچھے انداز سے، بہت ہی اچھا اسٹائل۔ آپ کسی بھی، بہت آسان سی بات ہے، کسی حافظ قرآن کو یا کسی قاری صاحب کو یا مسجد کے امام صاحب کو اگر آپ تھوڑا سا ایک مہینے کے لیے خود چلے جائیں ان کے پاس یا ان کو اپنے پاس بلا لیں یا جس طرح بھی سہولت ہو اور اپنی تجوید درست کروا دیجیے۔ تجوید کے بڑے موٹے موٹے قاعدے ہیں، وہ جب نقش ہو جائیں گے اور ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ پورا قرآن مجید بڑی سہولت سے اور بڑے آرام سے تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ میں جی یہاں آ کر دیکھ کر میری بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ بہت سے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ الحمدللہ لام کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، تو لفظ اللہ کے لام کا ایک موٹا سا قاعدہ ہے اور یاد بھی ہوگا انشاءاللہ یہاں پر ساتھیوں کو، آج وہ قاعدہ یاد کر لیجئے اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ قرآن مجید کھول کر دیکھیے گا، دیکھیے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لام آیا ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا لفظ اللہ کے علاوہ۔ لفظ اللہ میں جو لام آیا ہے اس کے علاوہ جہاں بھی قرآن مجید میں جس لفظ میں بھی لام آیا ہے، مثال کے طور پر الحمد میں لام آ گیا، اس کو باریکی پڑھیں گے۔ تو لفظ اللہ کے علاوہ جہاں بھی جس لفظ میں بھی لام آئے گا اس کو باریک پڑھیں گے۔ دوسری بات، لفظ اللہ کا جو لام ہے، لفظ اللہ کا لام، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جیسے کہ پیش کی مثال رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یا قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، تو آپ وَأَرْضُ اللَّهِ پڑھیں گے، کیوں؟ لفظ اللہ سے پہلے ضاد ہے اور ضاد کے اوپر پیش ہے، تو لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش ہو تو آپ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کو یہاں بھی موٹا ہی پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو، جیسے کہ من اللہ، دیکھیے من اللہ کے اندر لفظ اللہ سے پہلے نون